के हक की तौफीक अता फरमाता है। आमीन। इसलिए कि किताबों में ये कहा है, जो हमने पढ़ा है, जो सुना है, कि अल्लाह के जिक्र में वही शरीक होता है जिसे वो चाहता हूँ, नहीं तो आगे कदम जो वापस हो जाते हैं, आपके कदम मुबारक अल्लाह की तरफ जा ही नहीं सकते। अब आप देखो, अभी कमानी हुई, कुश्ती 30, 40, 50 बंदे तो उसमें होंगे ना। कौन मस्जिद में आया जिसे रब ने चाहा, जिन्हें रब ने नहीं चाहा वो सीधे उतर गए। याद रखते हो बात कि अल्लाह का जिक्र जो है वो हर तरह से इंसान को बचाता भी है, और ये समझो कि एक तरह से शिफात का जरिया भी है। अफगानी जो है पेड़ वाले दीन की सुन्नत है, मना मैं नहीं करता, लेकिन अल्लाह पहले है। अगर आप अल्लाह की तरफ नहीं जाते तो फिर आपका मजार में आना गलत है, बिल्कुल गलत है। आप किसी भी हदीस से देख लो, किताब से देख लो, कुरान से देख लो, इसलिए कि अल्लाह वाले जिस जगह भी जाते हैं वहाँ पहले मस्जिद बनाते हैं, उसके बाद जो अल्लाह उन्हें तौफीक देता है मदरसा भी बनता है। माशाल्लाह मदरसा भी है, उसमें भी बच्चे ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, फिर वो अपने मजार को बनाते हैं। मकसद क्या होता है कि अगर तू अल्लाह वालों के पास आया तो पहले 2 रकात नमाज नफिल तो पढ़ लिया, अगर नमाज का टाइम नहीं है एकदम डायरेक्ट अस्सलाम वालेकुम करने से ऐसे कुछ नहीं होता। आते हजारों ही लेके एक जाता है, इसलिए कि बेअदब बेनसीब बाअदब बानसीब। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अदब की तौफीक अता फरमाए। और याद रखिए कि जिस जगह महफिल होती है कि अल्लाह का जिक्र होता है, जो वहाँ में फरिश्ते होते हैं, उन्हें फरिश्ते कहते हैं कि भाई इस जगह अल्लाह की महफिल हो रही है, यहाँ जाके बैठ जाओ। और जो किताबों में कि उनकी जो तादाद होती है वो आसमान तक चली जाती है, और अभी वो जाते हैं यहाँ से नीचे वाले मग़फ़िरत का फला फला शख्स कर रहा था जिक्र, रब ताला इनकी मग़फ़िरत कर दे, तो ऊपर से फरिश्ते उतरते होते कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो? कहा कि हम उन लोगों का मग़फ़िरत नामा लेके जा रहे हैं कि जो अल्लाह के जिक्र में शरीक थे। ये अल्लाह के जिक्र की बड़ी ताकत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सोचने और समझने की तौफीक अता फरमाए, इसलिए कि हमने ना तो सोचा ना समझा, जैसे लोगों को देखा वैसे जगह चले गए। पर दुआ ये किया करें कि मुताला ज़्यादा करें अपना, और हर चीज़ को पढ़ने की कोशिश करें, और सुन्नत नबी और कुरान पाक पे अमल करने की कोशिश करें। अब मैं आगे नहीं बोलता, इसलिए कि किताब है खुतबतुल खिताब खुतबात साबरी, सफ़ा है 331, दोस्त को दोस्त से मिला दो। मौलाना अशरफ अली थानवी अपनी अहादीस में आगे लिखते हैं कि मौलाना के इमाम फखरुद्दीन राज़ी करामत सहाबा में लिखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जब इंतकाल हो गया, आखिर जाना तो सबने, अमीर मोमिन थे पहले, तो आपका जब जनाजा पढ़ा लिया गया, सब कुछ कर लिया गया, तो आपके जनाजे को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस में लाके रख दिया गया, मतलब मुबारक में, और उन लोगों ने निदा की अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, अबू बकर सिद्दीक़ हाजिर है, क्या हुक्म है? उसी वक्त ये समझे कि जो किताबें कहती हैं कि दरवाजे ठक करके खुलो, और अजूर की कब्र अक़दस से आवाज आती है कि दोस्त को दोस्त के साथ मिला दो। साहबा किराम को अल्लाह ताला ने ये ताकत अता फरमाई है, और इससे बहुत ज़्यादा वो है कि मेरा नबी कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। जो कब्र से आवाज आ रही कि मैं दोस्त को दोस्त के साथ मिला दूँ, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आपकी सुन्नत नबी पे चलने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद है ये बुखारी का है, बहुत लंबा है, मैं इसको नहीं कर रहा कि इसलिए कि इसका सदी है। हजरत अली करमल्लाहु वजहु शेर खुदा, हजरत अली फरमाते हैं कि
ایک سیکنڈ زمانہ کیا جانے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کیا چیز تھی. آپ فرماتے ہیں کہ میں کچھ لوگ جوانی گزار کے آئے در اقدس میں، کچھ لوگ آدھی عمر کے اندر آئے، کچھ آخری عمر میں حضور کے پاس آئے، لیکن یہ علی جو ہے 10 سال سے آپ کے قدموں سے لپٹا اور آخر تک نہیں چھوڑا. آپ نے بھی ساتھ رہا، بدر میں بھی ساتھ رہا، حنین میں بھی ساتھ رہا، آخر یہ سمجھے کہ کوفہ میں آپ نے شہادت پانی. آپ کی پرورش جو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ہوئی تو مدینے میں ایک دفعہ عہد پڑا، تو جب تو حضرت عباس سے آپ نے کہا کہ ایسا ہے کہ اب عبدالمطلب، حضرت عبدالمطلب کے بہت سارے بچے ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنے چاچا کا کچھ بوجھ اتار دیں. حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے اتار دیتے ہیں، 2 بچوں کو وہاں سے لے آتے ہیں. کہا آپ کس کو لاؤ گے؟ کہا میں تو علی کو لاؤں گا. تو لیکن سرکار میں جانتا تھا کہ آپ علی کو لائیں گے. تو جب حضرت مطلب کے پاس آپ گئے اور کہا کہ سرکار 2 بچے ہمیں دے دیں تاکہ ہم ان کی کفالت کر سکیں، اپنے پاس رکھ سکیں اور چچا دار بھائیوں کو. تو آپ نے کہا کہ بیٹا جس کو چاہے لے جاؤ. تو آپ نے علی کو پسند کیا اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے کو برداشت کہا کہ علی آ میرے سینے سے لگ جا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اس وقت سینے سے رکھے لگے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب قبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا تو علی کا سینہ جب بھی آپ کے سینے سے لگا ہوا تھا. تو قید پڑ گیا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقربا کو بھی دعوت دو. جب نبوت کا اعلان اپنے کو اقربا کو بھی بلاؤ، اس سے کہ غیر تو مان جاتے ہیں، اپنے ذرا دیر سے مانتے ہیں. تو 11 سال کا ملقب آپ فرماتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں گھومنے لگا. عتبہ کے پاس بھی گیا، ابو جہل کے پاس بھی گیا، اور جتنے بھی سردار تھے ان کے پاس گیا اور کہا کہ حضور نے بلایا. جب دعوت کھا رہے تھے تو سب کے منہ بڑے اچھے تھے. اب جب جان دینے کا وقت آیا حضور نے اعلان کیا کہ بھائی اب میں اللہ کا نبی ہوں، میرا ساتھ دو، مجھے لوگ بہت تنگ کر رہے ہیں. تو جتنے بھی تھے وہ خاموش ہو گئے. اور آپ فرماتے کہ اس وقت 10 سال کی عمر تھی یا 9 سال کی میری، میں نے اس وقت کھجور کھا رہا تھا. کھجور میں نے پھینکی اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا پنجوں کے بل، اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں. تو یاد رکھیں کہ میں قبر تک آپ کے ساتھ رہا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ کے نقش قدم پہ آپ کے ادب کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ کے یہ نیک بندے، اس لیے کہ یہ جتنے بھی بنے آج میں آپ کو بتا دوں صرف اللہ کے ذکر سے بنے، اللہ کو یاد کر کے بنے. باقی ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. دولت تو ان کے قدموں کی خاک تھی. حضرت بو علی شاہ قلندر، یہ بات بہت سمجھنے کی اور سمجھیے گا، اس لیے کہ تاریخی واقعہ میں اپنے طور پہ نہیں کہہ رہا. اور یہ کتاب جو ہے یہ بھی اپنے خطبات صابری ہے، صفحہ لکھنے میں ہے 65. آپ فرماتے ہیں کہ بو علی شاہ قلندر کا ایک مرید تھا، اللہ نے اس کو توفیق دی، وہ کعبۃ اللہ جانے لگا. تو جب دنیا سے سب مل لیا تو کہا کہ میں اپنے شیخ کے پاس کیوں نہ جاؤں، میں ان کا مرید ہوں، ان سے جا کے دعائیں لوں. جب آپ وہ بندہ حضرت ابو علی شاہ قلندر کے پاس پہنچا تو آپ نے بڑی دعائیں کی اسے. اسے کہا کہ میں تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ مدینے میں کسی بھی چیز کو نقصان نہ پہنچانا، تمہاری طرف سے ذرا سا بھی ذرہ برابر نقصان نہ پہنچے، نہ وہاں نہ کعبۃ اللہ میں. اور خاص طور پہ میں تجھے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ آپ بھی سمجھ لو کہ وہاں کا جو کتا ہے مدینے کا، اس کو نہ چھیڑنا، نہ اس کو تمہاری ذات سے کوئی نقصان پہنچے. خیر بات آئی نہیں لوگوں مدینہ، پہلے کعبۃ اللہ پہنچے، اس کے بعد مدینے پہنچے. تو آپ کو پتا ہے وہاں ایک آدمی کے دل میں ہوتی ہے کہ رسول اللہ کیا خوشی عجیب ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم بھی مدینے گئے، وہاں کی بات ہی کچھ اور ہے اس ٹائم کے بعد. تو جب آپ
جا رہے تھے تو گلی کے اندر بے خیالی کے اندر ایک کتا جو تھا سائڈ میں پڑا ہوا تھا، بے خیالی کے اندر آپ کا پاؤں جو ہے اس کے بازو کے اوپر آ کے لگ گیا، مطلب وہ پنجوں کے بازو کو لے جا رہا تھا نا، تو یہ دوا دیا تو کتا بڑی زور سے چیخا، چیخنے کے بعد وہ اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ جب بات آئی گئی ہو گئی، کئی دن ہو گئے، مہینہ ہو گیا، 2 مہینے، تو اس نے کہا کہ میں حضرت ابو علی شاہ قلندر کے پاس جا کے انہیں بتا دوں کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ جب حضرت ابو علی شاہ قلندر کے پاس گیا اور بتایا تو دیکھا کہ آپ کے بازو میں پٹی بنی ہوئی ہے۔ کہا کہ سرکار یہ کیا ہو گیا، آپ کے بازو میں پٹی بنی ہے، کیا کوئی زخم ہے؟ کہنے لگے میں نے تجھے پہلے کہا تھا نا وہاں کسی کتے کو بھی نقصان نہیں پہنچانا۔ ارے وہ کتا نہیں دیکھا کہ تو نے زخمی کیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگان دین کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ بابا خدا میں آپ کو صحیح بات ہوتا ہوں کہ جتنی بھی نئی نسل ہے یہ موبائل کے اندر کھوئی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے فیض لینا ہے، کس طریقے سے جانا ہے یا کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور جتنے بھی بچے ہیں اب ان کو بھی بزرگان دین کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔